ایکسن برکیات ضلع بمبر احسان اللہ اس وقت سمانی میں موجود ہیں۔ بجلی کے جو بحران ہے، ایکسپریس فیڈر پر بجلی کے کم ترین وولٹیج ہیں، اس کے علاوہ جو میٹرز کی عدم دستیابی ہے اور دیگر جو ایشو ہیں، اور سمانی میں جو ورکشاپ کے حوالے سے یہاں پر اے سی آفس سمانی میں میٹنگ ہوئی، ان سے گفتگو کریں گے ان کے مسائل کے حل کے بارے میں، کیا ایکٹیویٹی ہے اور کیا آگے احکامات ہیں اور کیا آپ کرنے جا رہے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جعفری صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت کہ جس طرح محکمہ برقیات 24 آورس سٹینڈ بائی ہے اور اپنی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر رہا ہے، بالکل سیم آپ کی آواز بھی 24 آورس لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کی وسادت سے یہ زیادہ بیٹر طریقے سے یہ چیزیں جس حد تک ہم سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو کریں گے۔ جی، تو ایکسپریس فیڈر کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کام کے حوالے سے جو سامان موجود ہے اور دیگر جو سامان ابھی باقی ہے، آنا باقی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب، لاسٹ ٹائم جو فائنینشیل ایئر 30 جون کو کلوز ہوا، پچھلی ادوار میں کوئی کتنے گلزار صاحب پول تھے؟ 16 پول آگے تھے، 16 پول ایڈوانس اے ڈی پی کے ہم نے پرووائڈ کیے سمانی کو، جس کے ساتھ اس کا ہارڈ ویئر بھی شامل تھا۔ اب بھی نیا مالی سال جولائی 2023 اور 24 کی آمد ہے، اس کو 1 ماہ گزر گیا ہے۔ پینڈنگ سامان ہمیں جو ہی ملتا ہے انشاءاللہ تعالی لو وولٹیج کے مسائل اس کے ساتھ ہی حل ہو جائیں گے اور بغیر کسی تاخیر کے۔ اچھا، ایوریج بل لوگوں کو پڑ رہے ہیں جس سے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور میٹرز کی عدم دستیابی ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کی؟ شاہ صاحب، مجھے یہاں پہ آئے ہوئے کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں، تو لاسٹ ٹائم ہمارے میٹر آنا بند ہوئے تھے 31 مارچ کے بعد۔ اس میں بند ہونے کی کاز یہ تھی کہ میٹر کی کاسٹ کا ایشو تھا۔ 2-3 دفعہ ہم نے ٹینڈرنگ کی، لیکن کوئی ٹینڈرنگ میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ہوئے۔ اب ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15-20 دن تک میٹرز کی اویلیبلٹی میک شور ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ سمانی کی حد تک نا، میں نے ابھی ایس ٹی او صاحب سے کنفرم کیا کہ 1280 میٹر ہیں۔ 1280 جو ہی میٹر کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، 1280 میٹرز کی حد تک وہ میں میک شور کر دوں گا، جس سے یہ ہے کہ میٹر بر وقت لگ جائیں گے، تو پھر یہ آپ کی ایوریج بلنگ اور ایوریج کم ہے، ایوریج زیادہ ہے، میٹر ڈیمیج ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ جو ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ وہ چندہ جمع کر کے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، اس والے سے ابھی آپ نے کہا ہے کہ اب کوئی چندہ جمع نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوائل جو ہے وہ محکمہ فراہم کرے گا، تو یہاں پر ورکشاپ کے حوالے سے اور یہ کوائل حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ شاہ صاحب، یہ 2 سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں ٹرانسفارمر مینٹیننس کے حوالے سے۔ ٹرانسفارمر مینٹیننس کے حوالے سے جو ہمارے چیف صاحب ہیں ان کو پلس محکمہ کے باقی سینئرز اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے محکمے کے پاس ٹرانسفارمر مینٹیننس کا بجٹ موجود ہے، جس میں کاپر اور آئل، کیونکہ سمانی میں لو وولٹیج کا ایشو کافی ہے۔ لو وولٹیج کی وجہ سے لوگ اسٹیپلائزر لگاتے ہیں وولٹیج کو انکریز کرنے کے لیے، اور سمانی کے ٹرانسفارمر جب کبھی بھی جلتا ہے وہ ساتھ ایل ٹی اس کی ضرور جلتی ہے۔ ایل ٹی جو ہے وہ ہمارا سٹور آئٹم نہیں ہے۔ ایل ٹی اگر جل جاتی ہے تو اس کو ری وائنڈ، وہ پرسنلی مکینکس یہاں پہ اویلیبل ہیں، وہ لوگوں کو خود کروانی پڑے گی، آئل کی حد تک اور کاپر کی حد تک۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بجٹ بھی ہے اور سامان کی کاپر اور آئل کی اویلیبلٹی بھی ہے۔ وہ جیسے جیسے ایشوز ہوں گے، اب تو الحمدللہ گرمی کا ہاٹ سیزن ہے جو وہ پونا گزر چکا ہے، باقی 4 نہیں باقی بچ گئے ہیں، 10 دن بچے ہیں یا 15 دن بچے ہیں۔ ہمارے پاس سامان کی اتنی اویلیبلٹی ہے کہ وہ ہم کسی بھی ایمرجنسی سے بالکل نبض آزما ہو سکتے ہیں۔ اور سمانی میں اس سے پہلے بھی مجھے یہاں پہ آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں۔ 6 ماہ کے دوران جب بھی میرے ایس ٹی او کی طرف سے کوئی کمپلینٹس لانچ ہوئی ہے جی کہ یہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے، وہاں پہ میں نے بر وقت اویلیبلٹی کاپر کی ہے، آئل کی ہے،
اور اس میں پرانی کاپر ہم ریسٹور کر لیتے ہیں، وہ 5 کے جی ہے 10 کے جی ہے، اس کے عوض ہم نئی کاپر مہیا کر دیتے ہیں۔ اب آج کی میٹنگ کے حوالے سے یہ میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اے سی صاحب کے ساتھ، ایس ٹی او صاحب کے ساتھ، معززین علاقہ کے ساتھ، کہ ٹرانسفارمرز جلنے کی صورت میں جو کمپلینٹس اے سی صاحب میرے تک پہنچاتے ہیں ان ریٹن یا زبانی، اور لوگوں کو میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے، میں نے کہا جی کہ واٹس ایپ کائنڈلی مجھے میسج کر دیا کریں، کیونکہ کافی ممبر ڈویژن کافی بڑا ڈویژن ہے، اگر انڈیویجلی کمپلینٹس بندہ اس پہ کنسنٹریٹ کرتا رہے تو وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وائس میسج مجھے کر دیا کرے کہ سر یہ ایشو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ود ان آورس وہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایس ٹی او کے لیول کا ہوا ہے، ایس ٹی او صاحب کو میں فارورڈ کر دوں گا، لائن اسٹوڈنٹ کا ہوا، میرے متعلقہ ہوا تو ڈائریکٹ میں بھی اس میں آپ کو ریلیف دے سکتا ہوں۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے ٹرانسفارمر ورک شاپس کے حوالے سے، تو آج کی میٹنگ میں نے ریکویسٹ کی ہے اے سی صاحب کو اور پلس معززین علاقہ کو کہ کائنڈلی ہمیں ورک شاپ کے لیے کوئی 2-1 کنال جگہ پرووائڈ کریں بالابے روڈ، وہ کچی شچی نہ ہو، تو اس میں بھی میں آپ کی معاونت کروں گا، اور ایز سون ایز پاسبل آپ اگر ہمیں جگہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو ہم اس میں آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسی سال کی جاریہ اسکیموں میں ہم آپ کو ٹرانسفارمر ورک شاپ بھی مینیج کر کے دے سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ کسی سینٹرل پوائنٹ پہ ہو، سمانی میں ہو، چوکی میں ہو، سراؤنڈنگ میں کہیں کونے پہ نہ ہو، ایسی لوکیشن پہ ہو جہاں پہ ٹرانسفارمر ایزیلی آ سکے اور ریپیئر ہو کے واپس جا سکے۔ ایکشن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایکسپریس فیڈر کے لیے سامان فراہم ہو جاتا ہے آپ کو تو کتنے ٹائم لگے گا ایکسپریس فیڈرز کی جو دوبارہ اس کی ریپیئرنگ؟ شاہ صاحب اس میں کوئی نہیں، ہم اس کو ود ان نو ٹائم سامان کی اویلیبلٹی اگر مجھے ہو جاتی ہے تو ہم باقی پروسیس میں پڑے بغیر ہی ہم اس کو وی اے ٹی کر کے دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔